learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 281۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم توفی پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کروایا گیا ہے، اس دن کے بارے میں جو مصیبت والا ہوگا، مشکل ہوگا، انسان کے دل میں اس کا خوف اجاگر کیا گیا ہے۔ اس دن انسان سے اس کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسلام مومن کے دل میں ایک چوکیدار بٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ان آیات میں شامل ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس میں احکام کو مکمل کر دیا گیا کیونکہ اس میں نیکی پر جزا کا وعدہ ہے اور برائی پر سزا کی وارننگ ہے، اور یہ بیان ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے، جو اسے ہر چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ عمل کی جزا دے گا اور وہ اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اسی یقین کے نتیجے میں اس کے دل میں پھر رغبت اور شوق اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک دل میں یہ یقین نہ ہو تو یہ چیز کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم جب تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو۔ یہ آیت قرض کے مسائل کے متعلق ہے۔ قرض سے مراد دو آدمیوں کے درمیان ادھار کا معاملہ ہے۔ قرض کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب دو آدمیوں کے درمیان نقد معاملہ نہ ہو سکے اور جب لین دین کا معاملہ اسی وقت طے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرض کے معاملے میں حکم دیا ہے کہ مدت مقرر کر کے قرض کے معاملے کو تحریر میں لائیں تاکہ اس کی رقم اور مدت پر گواہی ہو جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ قرض کا معاملہ نقد معاملے کی بنسبت مختلف ہے کیونکہ نقد معاملہ جو ہے وہ لین دین ہو کر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ قرض میں اگر ساری بات زبانی ہو اور کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر بعد میں اس میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرض کے معاملات میں مدت جو ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے، گول مول بات نہ ہو کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں، بلکہ مدت واضح ہونی چاہیے کہ فلاں سال کا فلاں مہینہ اور اس کی فلاں تاریخ۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتبٌ ایک لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ مطلب یہ کہ کاتب تحریر میں کوئی کمی بیشی نہ کرے اور وہی بات لکھے جس میں دونوں کا اتفاق ہو۔ کاتب کو حکم ہے کہ وہ لکھے، اسے عادل ہونا چاہیے تاکہ اس کی تحریر پر اعتماد کیا جا سکے۔ اس پر فرض ہے کہ دونوں فریق کے درمیان انصاف سے کام لے، وہ رشتہ داری اور دوستی کی وجہ سے کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو۔ ولا اور نہ یأبر انکار کرے، کاتبٌ لکھنے والا، ان یکتبہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب پس لازم ہے کہ وہ لکھے۔ جب کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو وہ لکھے، جس طرح کہ اسے جب لکھنا نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا تو وہ ان کے لیے لکھے جو لکھنا نہیں جانتے۔ لکھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لکھنے کا کام جو ہے وہ کاتب کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ لکھنے والا جو ہے وہ عدل اور انصاف سے لکھے گا۔ وَلْيُمْلِلِ اور چاہیے کہ املا کرائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے۔ فریقین میں سے لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے جس کے ذمہ قرض ہے۔ یہ قرضے کا اعتراف ہے۔ جب قرض دار خود تحریر لکھوائے گا تو وہ زیادتی سے بچے گا۔ قرض دار جو ہے وہ اپنی دستاویز میں لکھوائے گا، اس قرض کا اعتراف کرے گا اور اس کی مقدار لکھوائے گا اور جو بھی شرائط طے ہوں گی وہ لکھوائے گا اور اس قرض کی مدت کو لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور وہ اللہ سے ڈر جائے، ربہ وہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ وہ کمی کرے، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی۔ قرض دار کے لیے رب کی جانب سے نصیحت ہے کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، اس کو گھٹائے یا بڑھائے نہیں اور نہ کوئی بات اس میں سے چھپائے۔ اگر قرض دینے والا تحریر لکھوائے تو وہ قرض کی شرائط میں اضافہ کر سکتا ہے، قرض میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کی مدت میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے، کیونکہ قرض دینے والے کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور قرض دار ہر صورت
صورت میں سودا کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں قرض دینے والے کی جانب سے زیادتی ہو سکتی ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو الذی وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن نادان او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، ان یملا کہ وہ املا کرائے ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ قرض دار خود املا نہ کروائے جب قرض دار نادان ہو یعنی کم سن ہو، کم عقل ہو، بوڑھا ہو، گونگا یا احمق ہو، اور یا پھر وہ مضمون کو لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تحریر کے ساتھ دو عادل مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو عادل مردوں کو گواہ بنانے سے مراد ہے فضل اور دین والے۔ وَإِن لَمْ يَكُونَا پھر اگر نہ ہوں وہ دونوں، رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جنہیں تردونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے۔ یعنی اگر دو مرد گواہی کے لیے نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو۔ ایک مرد کو دو عورتوں کے مقابلے میں رکھا گیا کیونکہ مرد کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس آیت میں عورت سے گواہی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن کے بارے میں عورت کے علاوہ دوسرے نہیں جان سکتے۔ عورت مرد کے مقابلے میں جلد باز ہوتی ہے اور جذباتی فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کی دور اندیشی بھی کمزور ہے۔ اسی طرح خوشی اور خوف کے احساسات جلدی اس پر طاری ہوتے ہیں اور اسی طرح جلد ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ جس چیز کو وہ اچھا یا برا بتائے وہ واقعی ایسا ہو۔ اسلام نے عورت پر گواہی کی ذمہ داری نہیں ڈالی کیونکہ گواہی دینا نہایت اہم ذمہ داری ہے، اسی لیے گواہ کا عاقل اور بالغ ہونا، عادل ہونا، لوگوں کے درمیان قابل اعتبار ہونا اس کی لازمی شرائط میں سے ہے۔ ممن تردون من الشہداء ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فضیلت والے اور دین والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہادت درست نہیں خائن مرد کی نہ خائن عورت کی، نہ اس شخص کی جس کو کوڑے مارے گئے ہوں، نہ کسی دشمن کی اپنے دشمن بھائی کے خلاف، نہ کانے کی نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ اس شخص کی جس پر ولادت یا قرابت کا گمان کیا گیا ہو، یعنی باپ کی بیٹے کے لیے یا بیٹے کی باپ کے لیے یا کسی رشتہ دار کی رشتہ دار کے لیے۔ ترمذی۔ گواہی کے لیے گواہ کے اندر عدل ہونا ضروری ہے، معاشرے میں اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے اور قرض کے دونوں فریق ان گواہوں پر راضی ہوں۔ ان تدلّ کے بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دہانی کرائے احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، یعنی اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ علامہ جمال الدین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ ان عورتوں میں ضبط کی کمی ہے اور عورت کے بھولنے کا امکان ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ کیونکہ عورت کو معاہدوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حالات اور شرائط اس کے ذہن میں پوری طرح نہ ہو اور وہ گواہی اچھی طرح نہ دے سکے۔ عورت کیونکہ دباؤ قبول کرتی ہے، زیادہ حساس اور جذباتی ہوتی ہے۔ ولا یأبا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ اذا ما دعوا جب بھی وہ بلائے جائیں۔ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، گواہی کو قبول کریں۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ وہ ہیں جو گواہی کے طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیں۔ صحیح مسلم 4494۔ ولا تسأموا اور نہ تم اکتاؤ ان تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، صغیرن او کبیرن چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ اس کی مقررہ مدت تک۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرض چھوٹے ہوں یا بڑے سب لکھنے چاہیے، قرض کی مدت، اس کی شرائط لکھنا ضروری ہے۔ اکتاہٹ کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم انصاف پر مبنی ہے، اس لیے لکھنے کی تاکید کی ہے کیونکہ تحریر سے گواہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ گواہ کے فوت ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں تحریر پھر کام آتی ہے اور دونوں فریق شک و شبہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان سستی تب کرتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کام کے لیے کی جانے والی محنت اس کام کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے تو اس وقت انسان وہ کام کرنے سے کتراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سستی سے بچانے کے لیے تحریر کے فائدے اور حکمت
وجہ بیان کی ہیں تاکہ چھوٹے بڑے قرض کے معاملے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان تحریر کا اہتمام کرے۔ ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور زیادہ درست ہے لشہادتی گواہی کے لیے، و ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ نہ تم شک میں پڑو۔ یہ کام یعنی قرض کی دستاویز بنوانا زیادہ انصاف والا معاملہ ہے۔ زبانی گواہی کے مقابلے میں تحریری گواہی کے ساتھ انصاف زیادہ سہولت سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھنے کا حکم زیادہ انصاف پر مبنی ہے جو گواہی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس طرح بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے اور شک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تحریر موجود ہے۔ گواہ کی وفات ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتا ہے یا غائب ہو سکتا ہے، جبکہ تحریری شہادت موجود ہونے کی وجہ سے جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ زبانی گواہی کا دار و مدار حافظے پر ہوتا ہے، اور تحریری گواہی میں چونکہ موقع پر دونوں فریقوں کی رضامندی سے اور گواہوں کی تصدیق کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے شک کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ الا ان تکونا مگر یہ کہ ہو تجارتن تجارت، حاضراتن حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا علیکم جناحن تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اسے، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب باہم خرید و فروخت کرو تم۔ معاملہ اگر نقد ہو تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی نہ لکھنے کی اجازت ہے۔ روزمرہ کے تجارتی لین دین کے لیے قانون میں رخصت ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ اس سے مراد ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک گھر یا باغ یا جانور خریدے تو اس تجارت پر گواہ بنا لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ تجارت کرو تو اس پر گواہ کر لیا کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ولا یدار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتبن ولا شہیدن کاتب اور نہ گواہ کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس سے جھوٹی بات نہ لکھوائی جائے، گواہ کو جھوٹی گواہی کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو یقیناً فسوقٌ نافرمانی ہے، بکم تمہاری۔ فسق کسی بھی انسان میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فاسق ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے اندر نافرمانی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں، یہاں تک کہ اس کے نیک ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے احکامات کے بارے میں ڈر جاؤ، اس کے احکام کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، اس لیے اس کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کی اطاعت کے لیے احساس دلایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھو۔ واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کی اطاعت کے لیے احساس دلایا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے اللہ ہی ایسا قانون دے سکتا ہے جو سب کے لیے مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں دی جانے والی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے یہ احساس دلایا ہے کہ قانون تمہیں ایک علیم ہستی کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو قبول کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ، کاتباً کوئی کاتب، فَرِحَانٌ تو رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی۔ اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو تحریر کی بجائے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو۔ قرض دینے والا اسے قبضے میں رکھے گا، یہ اس کے پاس ضمانت ہے کہ قرض واپس مل جائے گا۔ رہن کے ساتھ قبضے کی شرط ہے، بلا قبضہ کوئی رہن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ صحیح بخاری 2068۔ رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ کو خود فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ رہن لیے ہوئے گھر میں خود رہنا یا اسے کرائے پر دینا سود کھانا ہے۔ اگر جانور رہن ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ چارے کا معاوضہ ہوگا۔ فَإِنْ آمِنَا پھر اگر اعتبار کرے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي وہ جو، اُؤْتُمِنَ امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے۔ اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہو اور اس کی امانت کا اعتبار ہو تو کتابت نہ کروانے اور گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس پر اعتماد کیا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرنی چاہیے۔ قرض دینے والے کو اگر تسلی ہو تو وہ بغیر رہن کے معاملہ کر سکتا ہے، یعنی اگر تمہیں اعتبار ہے تو جس پر اعتبار ہے وہ امانت ادا کرے۔ قرض لینے والے کو پورا قرض ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپاؤ،
वमन यक्तुमहा, और जो उसको छुपाएगा, फ़इन्नहु, तो यकीनन, आसिमुन कल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार है। और गवाही को ना छुपाओ, यानी अमानत में खयानत ना करो। गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है, उस पर कुरान और हदीस में सख्त वईद आई है। सही गवाही देने की बड़ी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो गवाह है जो गवाही तलब करने से पहले ही खुद गवाही के लिए पेश हो जाए। सही मुस्लिम। गवाही छुपाने से इसलिए रोका गया है कि गवाही छुपाने वाले का दिल गुनाहगार होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ दिल के गुनाहगार होने का खसूसी जिक्र इसलिए किया है कि गवाही को छुपाना दिल का अमल है और दिल तमाम आज़ा का सरदार है, बाकी अज़ा उसी के मुताबिक काम करते हैं। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना गया, वो कहते थे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सुन लो, बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी 52। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तअमलूना, जो कुछ तुम करते हो, अलीमुन, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने दिल की गुनाहगारी को दूर करने के लिए कहा कि वो तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है। अगर दिल गवाही छुपाएगा तो किसी और के इल्म में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये बात अल्लाह ताला के इल्म में है और अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेने वाला है। लिहाजा अपने हर अमल के बारे में अल्लाह ताला से डर जाओ और अपने मामलात की इस्लाह कर लो। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाकर हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।